کیا آپ جانتے ہیں کہ OIC میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس عالمی اسلامی تنظیم کا حصہ ہیں؟ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان میں سے کئی ممالک میں مسلم آبادی صرف چند فیصد ہی ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے بارے میں ایسی ہی دلچسپ اور نایاب معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں سفر ان 9 نان مسلم ممالک کا جو OIC کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے بینن، مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا مگر اہم ملک، رقبہ تقریباً 1,12,622 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 1,38,00,000، مسلم آبادی کا تناسب لگ بھگ 27%۔ یہ ملک 1 اگست 1960 کو فرانس سے آزاد ہوا۔ فوج کی تعداد تقریباً 9,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ پھر آتا ہے کیمرون، جس کا بیشتر حصہ وسطی افریقہ میں ہے، رقبہ 4,75,442 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 2,95,00,000، مسلمانوں کی شرح صرف 20% کے قریب۔ 1 جنوری 1960 کو فرانس سے آزادی حاصل کی اور فوج میں تقریباً 14,000 فوجی ہیں۔ کے بعد کوٹ دی وار، جسے آئیوری کوسٹ بھی کہا جاتا ہے، رقبہ 3,22,463 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 2,90,00,000، مسلمانوں کی شرح لگ بھگ 42%۔ 7 اگست 1960 کو فرانس سے آزادی ملی اور فوج کی تعداد تقریباً 23,000 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں گیبون کی طرف، وسطی افریقہ کا ایک تیل پیدا کرنے والا ملک، رقبہ 2,67,668 مربع کلومیٹر، آبادی صرف 25 لاکھ، مسلم آبادی کا تناسب 12%۔ 17 اگست 1960 کو فرانس سے آزاد ہوا اور فوج میں تقریباً 5,000 اہلکار ہیں۔ پھر آتا ہے جنوبی امریکہ کا چھوٹا ملک گائنا، رقبہ 2,14,969 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 8 لاکھ، مسلم آبادی صرف 7% کے قریب۔ 26 مئی 1966 کو برطانیہ سے آزادی ملی اور فوج میں تقریباً 3,000 فوجی شامل ہیں۔ اب واپس افریقہ، موزمبیق، رقبہ 8,01,590 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 3,30,00,000، مسلم آبادی کے تناسب 18%۔ 25 جون 1975 کو پرتگال سے آزادی ملی، فوج میں تقریباً 11,000 اہلکار ہیں۔ سورینام، جنوبی امریکہ کا ایک اور چھوٹا ملک، رقبہ 1,63,821 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 6,30,000، مسلم آبادی کا تناسب 15%۔ 25 نومبر 1975 کو نیدرلینڈ سے آزادی حاصل کی، فوج میں صرف 2,000 کے قریب اہلکار ہیں۔ یوگانڈا، مشرقی افریقہ کا ملک، 9 اکتوبر 1962 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک تقریباً 24 ملین ہیکٹر رقبے کا محیط ہے، جہاں زرخیز زمینیں، گھنے جنگلات اور خوبصورت جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ یوگانڈا کی آبادی تقریباً 48 ملین نفوس پر مشتمل ہے، جو ایک نوجوان اور متحرک قوم کی نمائندگی کرتی ہے۔ یوگانڈا کی فوج، جسے یوگانڈا پیپلز ڈیفنس فورس کہا جاتا ہے، میں تقریباً 45,000 فعال اہلکار شامل ہیں۔ یہ فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ علاقائی امن مشنوں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یوگانڈا کی مضبوط فوجی تربیت اور حکمت عملی ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ بناتی ہے۔ یہ ملک اپنی تاریخی وراثت اور دفاعی صلاحیت کے ساتھ ایک روشن مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور آخر میں ٹوگو، مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا مگر اسٹریٹجک ملک، رقبہ 56,785 مربع کلومیٹر، آبادی تقریباً 92 لاکھ، مسلم آبادی 20%۔ 27 اپریل 1960 کو فرانس سے آزادی ملی اور فوج میں تقریباً 8,000 اہلکار شامل ہیں۔ یہ ہیں وہ 9 نان مسلم ممالک جو OIC کا حصہ ہیں۔ ان میں شمولیت کی وجوہات مختلف ہیں: سیاسی تعلقات، معاشی شراکت داری اور ثقافتی روابط۔ تو آپ کے خیال میں OIC میں ایسے نان مسلم ممالک کا ہونا فائدہ مند ہے یا نہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو ابھی چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔